ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ جس بات کا آج کل چرچا ہے، کیا میں اب تو یہ کہوں گا کہ چند سالوں سے وہی بات نہیں کر رہا تھا؟ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاشی پالیسیاں تبدیل کرنی پڑیں گی؟ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورننس کا انداز بدلنا پڑے گا تاکہ اس ملک کے اندر پسماندگی، بے روزگاری سے لوگ باہر نکل سکیں؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے جو آج کل زیر بحث ہے؟ کیا ملک میں بڑھتی مہنگائی کسی کو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا اس چیز کے لیے لوگوں کو اپنے رویے، انداز، مزاج اور خیالات بدلنے پڑیں گے؟ کیا یہ کوئی انہونی سی یا انجانی سی بات ہے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی زیادہ ہے اور بے روزگاری کے اندر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر معاشی ناہمواری نظر نہیں آ رہی حکمرانوں کو؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حکومت کے لیے، حکومت کی تعریفیں کرنے کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کی معاشی پالیسیوں کی تعریفیں کرتے ہیں، چھوٹی سی کامیابی کو بہت بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک معمولی سے قدم کو ایک بہت ہی اہم معاشی قدم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ملک میں اگر معیشت کے اندر ذرا سی کسی جگہ پر بہتری آ جائے تو اس کو پوری معیشت کی بہتری کے طور پر دکھاتے ہیں۔ کیا پالیسی بدلنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ڈالر مہنگا ہوا کسی کو دکھائی نہیں دیا؟ کیا روزانہ کی بنیادوں پر اتنے سارے بے روزگار چوک چوراہوں پر دکھائی نہیں دیتے؟ کیا جن جگہوں کے اوپر سستا سودا میسر ہو وہاں پر لمبی قطاریں دکھائی نہیں دیتی؟ کیا غریبوں، مفلسوں کے چہرے کے اوپر جو حسرت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی؟ کیا یہ ننگے پاؤں، کم کپڑے پہنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے دکھائی نہیں دیتے، جن کے نہ تن پہ کپڑے ہیں، نہ پیٹ میں روٹی ہے، نہ پیر میں جوتی ہے؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ آج اگر ایک بڑے معروف صحافی نے یہ بات کر دی جو پہلے حکومت کی تعریفوں میں دن رات ایک کر دیا کرتے تھے، کیا ان کے منہ سے سنو گے تو یقین آئے گا؟ میں بولوں گا تو نہیں مانو گے۔ دیکھیے، بات یہ بڑی سنجیدہ ہے، کڑوی بھی ہے۔ ہم یہ کہتے رہے کہ نیت صاف ہے، کام اچھا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی کی نیت کے اوپر میں شک کر نہیں سکتا، میں دلوں کا حال تو جانتا نہیں۔ نعوذ باللہ، جاننے والی ذات تو صرف میرے رب کی ہے، اور کوئی نہیں جان سکتا کہ دل میں کیا ہے، کیا راز چھپا ہے، کیا بات ہے۔ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو فیس ویلیو پہ بلیو کر لیں گے نا۔ فیس ویلیو پہ اگر کوئی کہے گا کہ میری نیت صاف ہے تو ہم اس کی بات مان لیں گے، اس کے اعمال ظاہر کریں گے کہ خلوص کتنا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ملک کے اندر گڈ گورننس کی تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ملک کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے، لیکن ہمیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ ہوا کے مخالف یا ہوا کے رخ کے خلاف اگر جائیں گے تو کہاں پرواز کر پائیں گے، مشکل ہو جائے گی۔ لیکن پھر دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا، تو پھر ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہم جو بات کرتے رہے وہ صحیح بات کرتے ہیں، پروگرام کو ایک تھنک ٹینک کے طور پر پیش کیا اور صحیح بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح بات ہمیشہ صحیح نہیں سمجھی جاتی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ملک کے معروف معیشت دان ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اب ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، جو کہ ایک سینئر معیشت دان ہیں، متعدد میں کہوں گا کہ سرکاری اور غیر سرکاری عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں، تعلیم و تدریس سے بھی تعلق ہے اور ملک کے معاشی معاملات کو بڑی گہرائی سے دیکھتے بھی رہے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔
ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب اب بات کچھ ایسی ہے کہ آج ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہی نہیں بلکہ چند دنوں سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑے اہم صحافی کی کلپ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے نکات کو اٹھایا ہے، اور ظاہری بات ہے اس طرح کا سوشل میڈیا پہ شوشہ چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ چلتا رہتا ہے کافی دن تک. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک کی معاشی پالیسیوں کی بھی ذرا سے جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے. سر ذرا سی نظر ثانی ہونی چاہیے. جو ہمارے ملک کے اندر بڑھتی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس کو تو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. اور پہلے جو لوگ دن رات ایک کرتے ہیں حکومت کی تعریفیں کرنے میں، اچانک پھر ان کو بے روزگاری بھی دکھائی دیتی ہے، مہنگائی بھی دکھائی دیتی ہے، گورننس میں بھی خامیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم عام طور پر جو مستقل بنیادوں کے اوپر ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، معیشت کو ٹھیک کرنے کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی متعدد میرے پروگراموں میں آئے ہیں، آپ کا میں ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ حکومت کو معاشی پالیسی کا ریویو کرنا چاہیے. لیکن اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ المیہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس پر زیادہ کان نہیں دھرے جاتے جو بات کی جا رہی ہوتی ہے، بلکہ واہ 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 کرنے والوں کو آگے کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے بھی وجہ بتائیں. اور معاشی پالیسی اب تو بدلنے کی میرے خیال ضرورت ہو گئی، جہاں اپنوں نے بھی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بدلنا پڑے گا. جی نہیں، بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اصل میں ہمارا جو ایک کلچر ہے پاکستان میں نے دیکھا کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے اس کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ نالج از مائی ایکسکلوسیو وزڈم. مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، مجھے کسی کو کوئی ہمیں لیکچر دے یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ اپنے توہین سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے، اس مشورے پہ آپ عمل کر رہے ہوں تو وہ ایک توہین سمجھا جاتا ہے. یہ ایک جنرل سی ہے ہمارے یہاں پر. تو اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اس چیز پہ. ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ اذان دیتے بھی جائیں. یہ آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس اذان پہ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں گے، لیکن آپ اپنا وقت پہ اذان دیتے جائیں. تو ہم اذان دیتے رہتے ہیں، نمازی آئے نہ آئے وہ حکومت وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک باتیں کر رہے ہیں تو شاید ہم ہمارے کچھ مشورے پہ عمل کر لیں گے. اور ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے تجربے کے بنیاد پہ کرتے ہیں، کیونکہ میری بھی گاڑی اس اسٹیشن سے گزر چکی ہے تو مجھے اس اسٹیشن کا پتہ ہے کہ کہاں پر کیا کیا چیز ہے. تو ہم اپنے تجربے سے بتاتے ہیں آنے والوں کو کہ دیکھیں آپ ابھی آئے ہیں یہاں پر اس اسٹیشن پہ، تو ہمیں پتہ ہے پہلے سے، تو ہم آپ کو وارن کر دیتے ہیں. اچھا، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی تھی، چونکہ آپ علم و تدریس کے لحاظ سے بھی ایک معروف نام ہے، تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ بیسکلی جو بھی معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں دے آر سچویشنل، سو اٹ ون سائز فٹس آل نیور ورکس. تو یہ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ جوتا کسی اور ملک کا لے کر آ جاتے ہیں، وہ زبردستی بین الاقوامی ادارے مل کر جو ہے نا بغیر تسمے کھولے وہ جوتا پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ رہے صاحب پہنو یہی جوتا ون سائز فٹس آل. جی، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اسی پیرائے میں ہمیشہ سے ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ون شو فٹ فار آل ہے. وہ 1980s میں، ارلی 80s میں انہوں نے جب یہ مڈل ایسٹ میں آئل کے کرائسس جب ہوئی، تو جب آئل کی پرائسز جب بڑھ گئی، آئل شاکس کے بعد بہت سارے ہم جیسے ترقی پذیر ملک جب آئی ایم ایف میں پہنچے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. تو اس وقت انہوں نے ایک 4 طریقے کی پالیسیز بنائی، جس میں یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا جائے، فسکل پالیسی کو ٹائٹ کیا جائے، ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے، اور یہ یوٹیلیٹیز اور بجلی پانی گیس کی قیمتیں بڑھاؤ، اور پھر یہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن وغیرہ آپ کریں. تو یہ جو اس وقت بنا، اس کو ہم واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے واشنگٹن کنسنسس، یہ جان ولیمسن ایک برطانوی اکانومسٹ تھے جو ورلڈ بینک پہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے اسی چیز کو سمرائز کیا اور کہا کہ جی اس کو واشنگٹن کنسنسس کہا. اور یہ واشنگٹن کنسنسس جو ہے یہ کن کے درمیان میں ہوا تھا؟ یہ 3 انسٹیٹیوشن کے درمیان میں ہوا. ایک ورلڈ بینک تھا، ایک آئی ایم ایف، اور تیسرا یو ایس ٹریجری.
यूएस ट्रेजरी जी तो ये कंसेंसस है 3 इंस्टीट्यूशंस में, अमेरिकन ट्रेजरी में, वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, कि अब जो भी मुल्क आएगा उसको ये पॉलिसी चलनी पड़ेगी। चाहे यूक्रेन जाए यही पॉलिसी होगी, चाहे वो इजिप्ट जाए यही पॉलिसी होगी, चाहे पाकिस्तान 22वें मरतबा जाए यही पॉलिसी होगी, और अर्जेंटीना अर्ली 70 से इसी में फंसा हुआ है, अभी तक निकल नहीं पाया, यही पॉलिसी है वहां पर भी। तो ये वन शो फिट जो है ना, ये नहीं चलेगा। जो गलती इसमें कि ये कभी नहीं देखते कि ये मुल्क में आखिर प्रॉब्लम है क्या। मिसाल मैं आपको देता हूं, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हमने किताब में टेक्स्ट बुक में पढ़ा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है। जी जी। फिर स्टेट बैंक जो है डिस्काउंट रेट को बढ़ाता है, ठीक है ना, ये किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में लिखा। अब जो लोग हेलीकॉप्टर से उतरेंगे जिनको पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो उन्होंने ये किताबी चीजें हैं इसको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट बैंक हमेशा से यही करता रहा विदाउट रियलाइजिंग कि भाई ये इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जहां टेक्स्ट बुक लिखी गई है, क्या ये एक ही तरीके से मेजर होती है? नहीं। आपको भी पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इन्फ्लेशन एक्सेसिव डिमांड की वजह से होती है। जी जी। इसलिए कि उनकी सारी इकोनॉमी क्रेडिट बेस्ड है, क्रेडिट बेस्ड। ये तस्वीर आपने पिछली दफा मेरे लिए भी, मेरे और नाजरीन को आपने बड़े एहसन तरीके से पिछली दफा इस तस्वर के और भी मुराकात बताए थे, क्योंकि ये एक अच्छी वजाहत आपने कर दी। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही लागू होता है ना भाई, कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर दें। अब वो इससे पहले भी जो आई थी खातून थी, बड़ी अच्छी खातून थी, मैं नहीं कहता, आप लोगों के दौर में भी थी, आपकी भी कॉलीग रही, तो सर वो बात यह है कि वो जानते सब, देखें दिल में आपको मानना पड़ेगा, दिल में जानते सब हैं, फिर भी वही लाहे अमल अपनाते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। देखें उसकी वजह यह है कि ये एक रिलीजन है। इसको एक रिलीजन के तौर पे लिया जाता है कि जो भी स्टाफ होगा उसके नजदीक हर चीज मॉनेटरी फिनोमेना होती है। इन्फ्लेशन इज ए मॉनेटरी फिनोमेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए मॉनेटरी फिनोमेना, इवन जनाब मैरिज इज ए मॉनेटरी फिनोमेना। गैरी बेकर की थ्योरी में आपको बता रहा हूं, जो भी शिकागो स्कूल में होते हैं। तो ये जो मॉनेटरी फिनोमेना है, ये शिकागो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसपे जो आईएमएफ का ये मेन फिलॉसफी है, ये मेन थॉट है। अब चूंकि दुनिया की लेकिन वो आजाद, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन वो आजाद जदीद मईशत के जो रहनुमा असूल हैं, वो तरक्की याफ्ता मुमालिक के ऊपर या तरक्की याफ्ता माशियात के ऊपर तो लागू हो सकते हैं, लेकिन तरक्की पजीर माशियात के ऊपर किस तरह से लागू किए जा रहे हैं, इसका भी आपने बड़े आसान तरीके से बताया। हम एक छोटी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। चलिए फिर बुनियादी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब। बड़े आसान तरीके से इन्होंने समझाया कि अब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो रिकग्नाइज पॉलिसीज़ हैं, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसको फॉलो किया जाता है। इसके बावजूद कि बहुत सारे माहिरीन इससे वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है जिस इदारे के लिए वो काम कर रहे होते हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे के लिए, उसी की जो एक बुनियादी सोच होती है उसी को आगे लेकर चलते हैं। चले फिर हम मुकामी सोच को भी ज़रा इनके सामने रखते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मुकामी सोच भी तो आपको पता है कि अजीब सी बोसीदा सी है, इसमें कौन सी कोई तब्दीली आ गई? हमारे लोगों को भी बहुत कुछ पता है, बहुत सारे इनमें माहिरीन भी हैं जो मकाले भी लिखते रहे हैं, कुछ तो माहिरीन ऐसे हैं जो बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, ऐसी बात नहीं है, और आपने उनके साथ काम भी किया होगा, लेकिन सोचो विचार के बाद भी वो इतने मासूमाना किस्म के ख्यालात का इजहार करते हैं। बिलफर्ज एक साहब का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े अहम ओहदे के ऊपर फायज हैं, मुल्क के अंदर इस्लाहात करने की जिम्मेदारी है उनकी, कुछ चंद किताबें भी उन्होंने लिखी हैं,
بین الاقوامی بینک سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں, نام آپ سمجھ گئے ہوں گے, عمر رسیدہ بھی ہیں, ملک کے اندر اصلاحات لانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر دی گئی ہے. تو سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان کی تقریر سنیں تو بالکل ایسے لگتا ہے سیدھی سادی سی بالکل تقریر ہوتی ہے, معصومانہ سی, یہ ٹھیک کر دو تو یوں ہو جائے گا, وہ ٹھیک کر دو تو یوں ہو جائے گا, یوں ٹھیک کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا. کل بھی میں ان کی تقریر دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اگر معاشی نظام کے اندر تسلسل نہیں آئے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ مسکرا رہے ہیں, آپ کو پتہ تو لگ گیا. سر ایسے اتنی آسانی سے ٹھیک ہو جاتا تو ان سے کروا لیں ٹھیک. چلیں میں اب ان پہ زیادہ آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں, کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی میں سمجھ گیا ہوں, ان کو میں رہنے دیتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب آپ جو کلب کو جوائن کرتے ہیں تو اس کلب کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو چاہے آپ کسی اور اسکول تھاٹ سے آپ بلانگ کرتے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن چونکہ آپ نے یہ کلب جوائن کر لیا ہے تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اس کلب کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق. لیکن سر سٹیگلٹس نے بھی تو دیکھیں, سر سٹیگلٹس بھی دیکھیں اسی سوچ کا, تو آپ کہہ لیں کہ وہ بھی اس سوچ کا شاید سبسکرائبر ہو کسی ٹائم پر, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن پھر جب اس کو صحیح نہیں لگا وہ باہر آ گیا, اس نے کہا میں نے اپنی ضمیر کی آواز سنی, میں نے کچھ اور لکھ دیا. اب وہ تھا ان کے ساتھ ہی منسلک, لیکن بعد میں اس نے اپنا کھل کے اظہار کیا. تو کم از کم ہمارے لوگ کھل کے اظہار تو کر لیں, بھلے بعد میں. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بھی اسٹیگلٹس کے برابر ہو گیا ہوں. میں نے بھی اس ادارے کے ساتھ بہت کام کیا ہے, جس کو ہم IMF کہتے ہیں, بہت قریب سے کام کیا, بہت ہائیسٹ لیول پہ کام کیا. یہ ایز اے ادارہ یہ بہت زبردست ادارہ ہے. IMF is a great institution. جی. ہم جیسے لوگ جب گریجویشن کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ادارے میں نوکری کریں. تو یہ بہت ہائیلی ریسپیکٹڈ اینڈ گریٹ انسٹیٹیوشن, اس پہ دو اوپینین نہیں ہے. مجھے ان کی پالیسیز سے اتفاق نہیں ہے. میں ان کی پالیسیز جو ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے جو کرتے ہیں نا, یہ واشنگٹن کنسنسس, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے تباہی ہے, ہمارے لیے یہ تباہی ہے. اور میں یہی ہائی لائٹ کرتے رہتا ہوں. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں, پھر آپ کو اس کے تباہی کا اندازہ ہو جائے گا. کہ اگر ملک میں انفلیشن بڑھ رہا ہے تو یہ ادارہ اسٹیٹ بینک ہمارا یہ نہیں سوچے گا کہ یہ انفلیشن بڑھ کس وجہ سے رہا ہے, یہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ کیوں کے جواب تلاش نہیں کرتے. یہ کرتا ہے انفلیشن بڑھ رہا ہے, مانیٹری پالیسی ٹائٹ کر دو, انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دو. امپیریکل ایویڈنس یہ کہتی ہے, ابھی میرا ایک اسٹوڈنٹ اس پہ میں بہت اگریسو طریقے سے اس ایریاز میں کام کرا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے. ابھی اس نے میرے اسٹوڈنٹ کی فائنڈنگ ہے, اور یہ نوٹ کر لیں اور آپ کے ذریعے سے ناظرین تک کو پہنچے گا, جب 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے تو 1.35% ایڈیشنل انفلیشن ہوتا ہے اس ملک میں. تو ہم تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تو الٹا ہو گیا, یہ الٹا ہو گیا. ایگزیکٹلی سر یہ تو بڑا آپ نے بہت بڑے فینومینا کو کنٹیسٹ کر دیا آپ نے. یہ تو دیکھو کہ جی امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ میں ابھی الاؤں گا, یہ پیپر بھی چھپے گا, دنیا دیکھے گی اس میں, کہ ون شو نیور فٹس فار آل. اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دوں کہ ہمارے جو دنیا میں باہر کے ملکوں میں انفلیشن ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ کریڈٹ اینڈ کنزیومر ڈریون سوسائٹی ہوتی ہے. ہر چیز کے پیچھے کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے, بینکوں سے کریڈٹ ملتے ہیں آپ کو. تو جب اس کی وجہ سے ایکسیسو ڈیمانڈ ہو اور انفلیشن ہو تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ ڈیمانڈ کو کنٹرول کریں گے. تو ڈیمانڈ کو کیسے کنٹرول کریں گے, آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں تاکہ وہ کریڈٹ کارڈ کے چارجز بڑھ جائیں یا کاسٹ آف کریڈٹ جو ہے وہ بڑھ جائے, تو آج آپ اپنے کنزمپشن کو پوسٹ پون کریں گے. انویسٹر جو ہے اگر اس کا کاسٹ آف بورنگ بڑھ جائے گا تو وہ اپنے پروجیکٹ کو ڈیلے بھی کر سکتا ہے, پوسٹ پون کر سکتا ہے. تو دس از ہاؤ یو ریڈیوس یور کنزمپشن. تو آپ کا جو اگریگیٹ ڈیمانڈ اور اگریگیٹ سپلائی یہ بیلنس ہو جاتا ہے, آپ کے ملک پہ انفلیشن کم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن سپلائی سائڈ سے ہوتا ہے,
आलू की शॉर्टेज हो गई, टमाटर की शॉर्टेज हो गई, प्याज की शॉर्टेज हो गई, दाल की शॉर्टेज हो गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, गंदम कम पैदा हुआ, सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी, वो उसके सारे फूड की प्राइसेस बढ़ गई हैं। 35% वेट हमारा फूड का है उसमें। इसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है? अब आप सोचें कि अगर फूड की प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशन मुल्क में हो रहा है, तो क्या इंटरेस्ट रेट को आप 60% से 20% पे ले जाएंगे, टमाटर की कीमत कम हो जाएगी? भाई जब तक आप टमाटर की सप्लाई को बेहतर नहीं करेंगे, ये कीमत नहीं कम हो सकती। इसी तरीके से एक तरफ फूड है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट खुद कीमत बढ़ा रही होती है। रोज आए दिन बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस की कीमत बढ़ गई, तो ये सारे पास ऑन होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं इस पॉलिसीज के जरिए से? हम सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ा रहे हैं, हम उसकी वजह से वेज रेट हमें बढ़ाना पड़ता है। हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे मुल्क में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़े। जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई जो आपके शॉर्ट कम हो जाएंगी और उससे इन्फ्लेशन पैदा होगा। फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, फिर वो पास ऑन होगा। तो हम हर वो काम कर रहे होते हैं जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और वो पास ऑन हो। ये इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से है या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के बढ़ने की वजह से है? तो ये इसका सलूशन सप्लाई को बेहतर करना है या गवर्नमेंट अपने हाथ को जरा जोश से ज्यादा होश से काम ले? जब कीमतें बढ़ा रही होती हैं, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, तो जरा होश के नाखून लें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। तो सप्लाई बेहतर करें, जरा होश से काम लें। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। खैर आप तो इन चीज़ों से वाकिफ होंगे, आप मेरे से ज़्यादा नज़दीक बैठे हुए हैं काबीना के इजलासों से। असल में बात ये होती है कि जिसने डिसीजन लेना है, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान है, अब उनके सामने ऐसे बना के पेश की जाती है चीज़ कि अब ये एक कंपल्शन है, देयर इज़ नो अदर चॉइस और अल्टरनेटिव ऑन द टेबल। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको खुद भी खैर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कैन बी अ गुड लीडर बट ही कैन नॉट बिकम एन एक्सेलेंट इकोनॉमिस्ट बिकॉज दिस इज अ completely different field. I tell you, most people in Islamabad and in the neighboring city also think that economy is just like a general subject and anyone can talk about it. It's like home economics. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपने भी फेस किया होगा. Everyone in Pakistan thinks that economics is some general subject like gastronomy and like anyone can cook, so anyone can talk about the economy. तो ये एक बड़ा क्राइसिस हो जाता है. उनके सामने ऑप्शन नहीं रखते सर, कहते हैं बस यही ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है. क्या आप मुझे बताएं फिर वो क्या करें? व्हाट शुड ही डू? देखिए, जो लीडर होता है ना, लीडर जो होता है जी, उसकी एक तो टीम अच्छी होनी चाहिए. कोई जरूरी नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे इकोनॉमिस्ट हों या अच्छे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हों, लेकिन अपने इर्द गिर्द बेहतरीन आदमी रखते हैं. वो तो एक तो अच्छे आदमी रखते हैं और दूसरे अपने आंख और कान को भी खोले रखते हैं. वो लोगों से मशवरा भी करते रहते हैं, वो अवाम से इन टच भी रहते हैं. अगर आप अवाम से इन टच ना रहें और अपने घर में बंद हो जाएं और दूर दूर तक आप बीच में गैप हो गया, बिल्कुल आप अवाम से हैं, इलेक्ट अवाम ने आपको किया है, और आप खुद अवाम से अगर दूर हो जाएं तो किसका कसूर है? दूसरी चीज यह है कि आप कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते. आपके पास दो कान हैं, एक कान से गवर्नर स्टेट बैंक आके बताता है और दूसरे कान में हफीज शेख साहब बताते हैं. तीसरा कोई कान नहीं है कि जहां हम जैसे लोगों की बात भी पहुंचाई जाए उन तक. उनके इर्द गिर्द लोगों ने ऐसा घेरा डाला हुआ है कि तीसरी आवाज को पहुंचने नहीं देती थी. तो ये लीडर का काम है कि कभी ऐसे माहौल में ना रहे, अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे लोगों को मना करे कि इस किस्म के बैरियर तुमने नहीं लगाने हैं, और वो अवाम से इन टच रहे ताकि उसको पता हो कि अवाम सोच क्या रही है. तो ये लीडर के लिए जरूरी है. रोनाल्ड रेगन जो था वो भी एक मूवी एक्टर था, उसको कोई सियासत से कोई उसकी वाबस्तगी नहीं थी, लेकिन he turned out to be one of the finest president of the United States. उसने किसिंजर जैसे लोगों को रखा अपने साथ में उसने, और उस जमाने में बड़े बड़े नामवर लोग उसके मिनिस्टर हुआ करते थे, वो चलाते थे. ये तो वहां पर एज ए पॉलिटिकल लीडर के तौर पे वहां होता था मौजूद कि रोनाल्ड रेगन की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन चला रहे थे वो माहिरीन.
وہ لوگوں سے مشورہ ضرور کرتا تھا. ہمارے یہاں مشورہ کرنے کا کنسپٹ نہیں ہے. میں پرائم منسٹر سے کہوں گا کہ آپ کو ایک سیکنڈ لیز آف لائف ملی ہے سیاست میں. آپ کو طرز گورننس جو ہے اس میں چینج کرنا پڑے گا. جو 2.5 سال سے جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے حکمرانی کی ہے، اس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لینی پڑ رہی ہے. آج ان کے اپنے لوگ جو ہیں، اپنے لوگ اپنے فائنانس منسٹر کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے. تو یہ تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنے ہی پالیسیز کو رد کر دیا کہ یہ پالیسیز ٹھیک نہیں ہے، عوام کے سامنے ہم جانے کے قابل نہیں رہے. تو اب یہ ہمارے پرائم منسٹر کو، یہ بڑے ایماندار آدمی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ان کے اندر ملک سے محبت بھی ہے اور ملک کو آگے لے جانے کی خواہش بھی ہے. تو ان کو اپنے طرز حکمرانی چینج کرنی پڑے گی اس ریمیننگ 2.5 پیریڈ میں. ان کے لسٹ میں ہونے چاہیے، ٹیلی فون ان کے پاس موجود ہونے چاہیے. 2-3 اچھے فارن پالیسی کے ایکسپرٹ اس موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے ڈپلومیسی میں گزاری ہے. ایک فارن آفس تو موجود ہے، لیکن ایک تھرڈ ویو لینے کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ ان کو فون کر دیں کہ یہ آئے آپ کے ساتھ میں ذرا چائے پیتا ہوں. ان کے ساتھ چائے پیئیں، ڈسکس کریں کہ بھئی مڈل ایسٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. وہ اپنا مشورہ دے گا. مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مشورے کو لے کر اس پہ عمل کر دیں اور اپنے فارن آفس کو بائی پاس کر دیں. نہیں، یہ ہرگز نہیں ہے. ادارہ جو ہے وہی کام کرتا ہے، لیکن مشورہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کے لسٹ میں آپ کے پاس 3-4 پاکستان میں اچھے اکانومسٹ ہیں، ان کے نام ہونے چاہیے. ان کو بنا لیں کہ سیدھی چائے پینے پہ یہ ایشوز ہیں، آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ اپنی رائے دے گا. کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس رائے سے متفق ہوں، سن لیں. تو یہ طرز حکمرانی چینج کرنی پڑے گی. اس طریقے سے کنسلٹیشن کا آپ کو یہ جو ہے دائرہ بڑھانا پڑے گا. اور دوسرا، یہ میں سجیشن دے رہا ہوں پرائم منسٹر کے آپ کے پروگرام کے توسط سے، کہ آپ مہینے میں ایک جلسہ ضرور کریں عوام میں جا کر. جس عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، آپ نے اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کر پرائم منسٹر ہاؤس اور اپنے گھر میں بند ہو گئے. آپ جائیں اس عوام کے پاس میں. آج اس مہینے آپ نے پنجاب کے کسی گاؤں میں جلسہ کیا، کسی اگلے مہینے آپ کے پی کے کسی گاؤں میں کریں، بلوچستان کے کسی علاقے میں جا کے کریں، آپ کراچی جائیں، سندھ جائیں. ہر مہینے میں ایک جلسہ کریں تاکہ آپ عوام کے قریب رہیں گے. دوسری چیز، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اشفاق صاحب، لیکن میں کیا کروں، وقت اتنا ہے نہیں. عمران خان صاحب کو ایک ایک کر کے آپ کی ایڈوائس پہنچائیں گے. آج جو آپ نے بات کی ہے یہ میرے خیال خود ہی پہنچ تو جائے گی، آپ کی بات میں وزن بہت ہے تو میرے خیال ان تک پہنچ جائے گی. اور بھی چند باتیں آپ نے کی ہیں میرے خیال سے اس کے متعلق بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب اب ضرور سوچیں گے. اور آپ کی بات میں جو ایک میں نے جذبہ دیکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایک تبدیلی لانے کے لیے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک میرے پاس چند سیکنڈ. ایک لفظ جی چند سیکنڈ میں یہ ہے کہ معیشت بہت بڑی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ پہ نہ پھنس جائیں. اس معیشت سے کا پرپس ہے عوام کی حالات زندگی کو بہتر کرنا، لیکن سب اگر زور اس کرنٹ اکاؤنٹ پہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی بہتری سے آپ ہٹ چکے ہیں. میرے خیال یہ بھی بات آپ کی ان کے پاس پہنچ جائے گی. جی آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور اچھی گفتگو ہو گئی. ناظرین بہت سارے نقطے اس کے اندر آ گئے. مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے جب بہت سارے نقطے جو ہیں وہ آ جائیں گفتگو کے اندر. میرے خیال سے یہ بڑا اہم بھی تھا اور اس کو آگے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.